ایک تہائی دین کی امانت دار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، پہلے خلیفہ کی صاحبزادی، دین کی خدمت میں سب سے آگے، امت کی عورتوں کے لیے ایک پاک نمونہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ نبوت کے چوتھے برس شوال کے مہینے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے خاندان مسلمان ہو چکا تھا۔ خود فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے اپنے ماں باپ کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور 3 برس بعد رخصتی عمل میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئیں تو وہ گھر کیا تھا؟ صرف ایک کچا حجرہ تھا جس پر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیا، مٹی کے 2 مٹکے، پانی کا برتن اور پیالہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات 40 دن تک گھر میں چراغ نہ جلتا تھا۔ گھر کا سارا کام، پیسنا، گوندنا، پکانا، کپڑے دھونا اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ کبھی کبھی 3 دن گزر جاتے اور سیر ہو کر کھانا بھی نصیب نہ ہوتا۔ جب فتوحات شروع ہوئیں اور مدینہ میں مال غنیمت آنے لگا تو بعض بیویوں نے ایکا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارا بڑھا دینے کی درخواست کی۔ اس پر وہ آیتیں اتریں جن کو آیات تخیر کہتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو خدا کا پیغمبر تم کو مال دے دلا کر رخصت کر دے گا، اور اگر خدا اور رسول پسند ہے تو سبحان اللہ۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیات سنی تو کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی آسائشوں پر ترجیح دیتی ہوں، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی ضرب المثل تھی۔ بارہا ایسا ہوا کہ بعض خلفاء نے 1000 درم بطور نذرانے بھیجے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن وہ سب کے سب حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے اور اپنے لیے ایک حبہ نہ رکھا۔ بڑے بڑے صحابیوں نے کہا ہے کہ دین کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو نہ تھا، کیونکہ ایک تو وہ خود بہت سمجھدار اور اسلام کی مصلحتوں کو سمجھنے والی تھی، دوسرے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ آپ ٹونے ٹوٹکے اور اوہام پرستی کی باتوں سے نفرت کرتی تھیں۔ آپ کو بے شمار حدیثیں یاد تھیں۔ رمضان 58 ہجری میں بیمار ہوئیں اور 17 تاریخ کو 68 برس کی عمر میں وفات پائی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی اور وصیت کے مطابق اسی وقت دفن کر دی گئیں۔